اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ہاں آیت نمبر بھی بتا دینا، آیت نمبر 97 ہے جی 97۔ ہاں 97۔ نحمدہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے، من کان عدوًا جو شخص دشمن ہے لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ پس بے شک اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو، علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آیات بینات صاف صاف آیتیں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عہداً نبذہ وعدہ کرنا، پھینک دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ اور جب آیا ان کے پاس رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اوتوا الکتاب جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی شان نزول آپ تحریر کیجئے کہ فتح کا باغ تھا۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب 3 دن کی مسافت پر ایک مقام تھا جس کا نام فدق، یہاں پہ کھجوروں کے باغ بھی تھے، اور رافضیوں نے یعنی شیعوں نے جس باغ فدق کی رٹ آج تک لگائی ہوئی تھی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے، وہ باغ اسی علاقہ فدق میں تھا، اسی وجہ سے اس باغ فدق اسے کہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے، بلکہ وہ مال وقف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متولی تھے، اور اس کی آمدنی سے آپ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے، اور اصحاب صفا آپ کے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے، اور مساکین ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت بھی اس سے کرتے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، وراثت میں حضرت فاطمہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا، بلکہ آپ کی ملکیت بھی ہوتا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ پیغمبر کے مال میں وراثت نہیں چلتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنہ صدقۃ، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، کون؟ رافضی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حضرات نے یہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دے کر اہل بیت کا حق مارا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کو یہ حق نہیں دیا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے، تقریباً 4 سال خلیفہ رہے، اور ان کو اختیار تھا
اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو چکی تھی مگر ان کی اولاد تو موجود تھیں، یہ باغ ان کی اولاد کے حوالے کر دیتے مگر انہوں نے اولاد کو نہ دیا۔ تو پھر جس طرح رافضی کہتے ہیں نا، جس طرح اصحاب ثلاثہ نے نہ دے کے ظلم ٹھہرا، اس طرح تو پھر حضرت علی نے بھی تو نہیں دیا تھا نا، یہ تو برابر کے شریک ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ سے رافضیوں کی بات کی تھی جنہوں نے یہ ان کے اوپر الزام ٹھہرایا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ رافضیوں کا نظریہ بالکل غلط اور بے سروپا ہے، کیونکہ یہ فدق کا مقام بڑا مشہور ہے۔ اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، وہ اس علاقے پہ رہتا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا اور بڑا شریر قسم کا آدمی تھا، چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا تھا اور لوگ دور دراز سے اس کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگوں کو یعنی الٹی سیدھے باتیں پڑھایا کرتا تھا، سکھایا کرتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ بتاتا تھا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، حضرت ابوبکر سے یہ سوال کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو۔ یعنی فدق میں یہودیوں کا بیت المدارس کا نام پہ ایک کالج تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالج میں تشریف لے گئے، ان میں سے جو لوگ خود میرے پاس نہیں آتے وہ خود تعلیم یافتہ ان لوگوں میں اپنا پروگرام پیش کرو تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو ابن سوریہ بھی کالج میں تھا اور سوال و جواب شروع ہو گیا، ہر بات میں وہ لاجواب ہوا۔ تو آخر میں کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہاری طرف وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے لگا یہ تو ہمارا دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری چولیاں کھاتا ہے اور ان کے بڑوں کو کیے یعنی کیا کرتوت بذریعہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے۔ اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل علیہ السلام ہوتے تو جن کے ذمہ بارشوں کا نظام تھا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب جبرائیل کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبر جیم کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبر جیم کی فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جبر کا معنی عبرانی زبان میں بندہ ہے اور ایل کا معنی اللہ ہے، تو جبرائیل کا معنی عبداللہ ہوا۔ میکائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے کیونکہ میک کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ اسی طرح اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ ہے۔ یہ تینوں معانی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و تفسیر میں بیان فرمائے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا، قرآن کریم میں ملک الموت کا لفظ آیا۔ بہرحال واللہ اعلم۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے فتح الباری میں بعض صحابہ کرام سے اور تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ سے اسرائیل نام نقل فرمایا، تو تینوں کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہی ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا۔ نمبر 1 ایک دفعہ زمین پر، نمبر 2 دوسری مرتبہ معراج کی رات آسمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ ان 2 مرتبہ کے علاوہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یا تو حضرت وحیہ بن خلف کلبی کی شکل میں یا پھر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا فإنہ نزلہ، پس بے شک اسی نے نازل کیا اس قرآن کریم کو علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر۔ اب میں آپ کو بتا رہی یہود کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ جو تھی نا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کا کیا جواز ہے؟ وہ تو کلام الہی آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہے، خواہ وہ حکم آپ کی موافقت میں جائے یا مخالفت میں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سفیر محض ہے، سفیر سے کیا دشمنی؟ دنیا میں بھی کسی کے قاصد اور سفیر کے ساتھ لڑنا نادانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت بھی بین الاقوامی قانون بھی یہی تھا کہ سفیروں کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن آثار اور عبداللہ بن نواخہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم یمامہ سے آئے ہیں۔ اب یمامہ عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے، وہاں کے ایک بڑے رئیس مسلمہ کذاب خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کہنے لگا ہم یمامہ سے آئے ہیں اور ہمارے نبی مسلمہ نے بھیجا ہے، اس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ سلو کر لو، اس طرح کے شہری علاقے کے تم
یعنی کہ نبی اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں، یا تم مجھے لکھ دو، تمہاری وفات کے بعد میں نبی ہوں گا اور تمہارا خلیفہ ہوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ حقیقتاً سچ مچ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں۔ اور ابو داؤد مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسول لا تقتلوا لقتلتکما، اگر بین الاقوامی طور پہ یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس قول کی وجہ سے کہ تم مسلمہ کو نبی مانتے ہو، کیونکہ ختم نبوت کا منکر قاعدے کے مطابق واجب القتل ہے۔ اور منکر ختم نبوت کی سزا جو ہوتی ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے گورنر مقرر ہوئے، ایک دن کوفے کے چوک میں تشریف لائے، ایک آدمی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ ہی معمول تھا، نہ ہی عادت تھی، اور نہ ہی اس طرح غور سے دیکھتے تھے۔ اچھی طرح قریب سے جا کے دیکھا اور فرمایا بھائی جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام عبداللہ بن نواخہ ہے۔ فرمایا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ کہنے لگا ہاں میں تو تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم اپنے نبی مسلمہ کذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ فرمایا ابھی بھی تو مسلمہ کو نبی مانتا ہے، یعنی تم مانتے ہو اس کو نبی؟ کہنے لگا ہاں اب بھی اس کو نبی مانتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ خذوہ، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرمایا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تو قاصد اور سفیر تھا، پیچھے میں نے مسئلہ بتا دیا تھا قاصد اور سفیر کے بارے میں، یعنی تجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تو قاصد اور سفیر تھا، اور آج تو قاصد نہیں ہے، اور اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے ورنہ میں تیرا سلم قلم کرا دوں گا۔ اس نے کہا عقیدہ تو کوئی نہیں چھوڑتا جس طرح آج کل قادیانی ڈٹے ہوئے ہیں نا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کارندوں کو حکم دیا کہ سولی گھاٹ دو، حالانکہ نہ تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور نہ ہی اس کی بھیڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھیں، چوراہے پہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کی یہی سزا ہے۔ بہرحال یاد رکھیے کہ یہ سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا شریعت عوام کو اجازت نہیں دیتی، جو کافر ہو مرتد ہو اس کو قتل کر دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارو، شرابی کو کوڑے مارو۔ عوام اس کی مجاز نہیں ہے، مسئلہ بتا رہی ہوں، اگر از خود کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام تو سفیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ قرآن اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور نری ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکال، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، یعنی ان دونوں فرشتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا ذکر کہ حالانکہ ملائکہ میں یہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ابن سوریہ نے ان کے نام لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد ولیا فقد بازرتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا، یعنی اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، جو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے، یعنی یہ ایک چیلنج تھا، ایسا شخص ملعون ہوگا۔ یاد رکھیے کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آئیے اس بات کی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صاف صاف آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عَاهَدًا نَبَذَهُ، وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے، بل أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔
वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, जब आया उनके पास रसूल अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कौन? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, तस्दीक करने वाला उस चीज़ की जो उनके पास है। तौरात कौन सी थी? तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर सहीफ़े। तो नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना, फेंक दिया एक ग्रोह ने उनमें से, ऊतुल किताब, जिसको अल्लाह ताला की किताब दी गई है, यानी किताब अल्लाह ताला की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की किताब तौरात से रोगर्दानी की। अगर ये लोग अल्लाह ताला की किताब को किसी दर्जे में भी तस्लीम करते तो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, क्योंकि उनकी किताबों में आखिरी पैगम्बर का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रसूल नबीशल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, 9वें पारे में है ये आयत। जो रसूल नबी उम्मी है, जिसको वो लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील में, आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें उनकी किताबों में मौजूद हैं, बावजूद के पादरियों ने बड़ी तहरीफ़ात की हैं, बल्कि जिन किताबों में आपका जिक्र मुबारक सराहत के साथ मौजूद है उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हमारी किताबें हैं। बहरहाल इंजील बरनबास, जिसका उर्दू नुस्खा भी मौजूद है, ये आजकल भी, ये किताब है, ये तुम्हारी किताब क्यों नहीं है? बरनबास और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी, ये उनकी मरतब की हुई किताब है, इसलिए उसका नाम इंजील बरनबास है। और मता, लोका, मरकस, यूहन्ना तो ताबी हैं, और ताबीईन की जमा की हुई अनाजील मंजूर, और सहाबी की जमा की हुई इंजील नामंजूर है। ये क्या बात हुई? नामंजूर करने की असल वजह यह है कि इसमें साफ़ और सरी अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग मुझे रब का बेटा और शरीक बनाएंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आकर मेरी सफाई देंगे। बस इन अल्फाज की वजह से कहते हैं ये हमारी किताब नहीं है, क्योंकि इससे असायत पे ज़रबकारी लगती है। और इंजील बरनबास में 2 जगहों पे साफ लफ्ज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले आप, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी फरमाया उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को पस्त पुश डाल दिया। का अन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताबें हैं और इनमें ये तमाम बातें लिखी हुई हैं।